ترقی کرنے والوں کا کوئی کمفرٹ زون نہیں ہوتا۔ ترقی آپ کو کمفرٹ دیتی ہے اور گروتھ آپ کو دوسروں کے لیے مؤثر بنا دیتی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے کتنے مؤثر ہیں یہ معنی رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسائشوں کے محل، جسے کمفرٹ زون بھی کہتے ہیں، انسان کو اکثر اپنا زیادہ تر وقت سہولتوں کے ساتھ گزارنا پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے بنے بنائے امپائر کو انہی سہولتوں کی وجہ سے ختم کر لیتے ہیں۔ کسی بھی امپائر یا سہولت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک جہد مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ آپ زندگی کا سکون ان سہولتوں کو سمجھ بیٹھیں۔ سکون آپ کو اپنے شعور اور گروتھ سے ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دادا کی جائیداد اکثر پوتوں تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر دادا کی محنت سے پیدا کردہ سہولتیں پوتوں کا کمفرٹ زون بن جائیں تو بالآخر وہ ان سہولتوں کو کھو بیٹھتے ہیں۔ کمفرٹ زون وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کمفرٹ زون کو قائم کیسے رکھنا ہے، کیونکہ اس سے نکلنا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے، وہ اس کمفرٹ زون کا عادی ہو چکا ہے۔ اگر کسی بھی طرح انسان اس سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس سے بھی ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ اگر وہ اس ڈر کو اپنے اندر سے نکال دے، کمفرٹ سے نکل آئے، تو پھر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے جو آپ کو کچھ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ وہ ترغیب آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے اور آپ اس امپائر کو بھی بچا لیتے ہیں۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ترقی کروں۔ ترقی کرنے والوں کا کوئی کمفرٹ زون نہیں ہوتا۔ وہ جب تک اپنے کمفرٹ کو قربان نہیں کرتے ان کو ترقی نہیں ملتی، ان کی گروتھ نہیں ہوتی۔ ترقی اور گروتھ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ترقی آپ کو کمفرٹ دیتی ہے اور گروتھ آپ کو دوسروں کے لیے مؤثر بنا دیتی ہے، اور آپ کی گروتھ آپ کی صحبتوں کے نتیجے میں ہوتی ہے، آپ کی پازیٹیو سوچ کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ پیسہ کماؤں، اور پہلی خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح میں پیسے کو حاصل کروں۔ دوسری خواہش کہ میں بھی ہوں، میں پہچانا جاؤں۔ آپ کا ہونا لوگوں کے لیے معنی نہیں رکھتا، آپ لوگوں کے لیے کتنے مؤثر ہیں یہ معنی رکھتا ہے۔ پہچانا جانے کے لیے آپ کی ترقی نہیں، آپ کی گروتھ کام آتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو دوسروں کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دوسروں کے لیے آپ اس وقت کچھ کر سکتے ہیں جب آپ ہر چیز کو پازیٹیو لینا شروع کر دیں۔ آپ کو لگے کہ دوسرا بھی سچ بول رہا ہے، صرف اپنی ہی بات کو سچ نہ سمجھے۔ جب آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر تقدیر سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے۔ تقدیر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک جس کو آپ بدل نہیں سکتے، آپ کا پیدا ہونا، آپ کے ماں باپ، آپ کا رنگ، آپ کا قد، آپ کی وقت پر موت، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرا حصہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کتنا اچھا کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ لیکن اس میں عبور حاصل ہوتا ہے آپ کے شعور، آپ کی گروتھ، جو آپ نے مختلف جگہ پہ بیٹھ کر مختلف صحبتوں سے حاصل کی ہوتی ہے، آپ کی پازیٹیو سوچ سے، جو آپ کو وقت سکھاتا ہے۔ اور آپ اگر پازیٹیو سوچ رکھیں جو آپ کے اختیار میں ہے، کچھ ایسا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ لوگ آپ کو پہچاننے لگ جاتے ہیں۔
آپ ان کی یاد کے قابل ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو ایسا کرو کہ لوگ آپ کو یاد رکھ سکیں۔ یہ سب مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ بس یہی تھا آج کا خیال ہے۔